اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں، اگر آپ نے پچھلی آڈیو یا ویڈیو سنی ہے تو اس میں بتایا جا چکا ہے کہ اہدنا کا اہدی کا حمزہ عارضی ہوتا ہے، اور پیچھے ملانا ہو تو نستعین کی نون پر پیش ہے آخر میں، اس کو ہا سے ملا دیں گے تو نستعین اہدنا ہوگا۔ یہاں سے شروع کریں گے تو اہدنا ہوگا، حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے یا لگی ہوئی ہوگی وہ پڑھیں گے، ہا سے ملا دیں گے۔ حمزہ اور ہا دونوں اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، واضح طور پر حمزہ کو ادا کرنا ہے، ہا سے ملانا ہے۔ ہا ساکن ہے، اس پہ ہمس ہوگا، حمزہ بالجہر ادا ہوگا اور ہا میں ہمس ہوگا۔ دال کی زیر کو جلدی پڑھنا ہے، دی پڑھنا ہے، دے نہیں پڑھنا۔ نا الف مدہ ہے لیکن الصراط کے صاد سے ملا دینا ہے، یہ حمزہ عارضی ہے، نون کو صاد سے ملا رہے ہیں، لام نہیں پڑھا جائے گا، یعنی الف لام نہیں پڑھیں گے، ادغام شمسی ہوگا۔ تو اہدنا الصراط، صاد پر، را پر، الف مدہ ہے، یہ تو حرکات لمبا کریں گے، یہ بھی پر ہے، طا بھی پر ہے، کیونکہ صاد اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور را پر زبر ہے، اس وجہ سے را پر ہے۔ طا کو المستقیم کے لام سے ملانا ہے، تو یہاں پہ دیکھ لیں الصراط کا الف لام نہیں پڑھا جا رہا، المستقیم کا لام پڑھا جا رہا ہے، یہ اظہار قمری ہے، جو لام پڑھا جائے گا اظہار قمری ہوگا اور جزم آئے گی۔ جہاں لام نہیں پڑھا جائے گا وہاں آگے تشدید آئے گی اور وہ لام خالی ہوگا اور اس میں ادغام شمسی ہوگا۔ المستقیم میں اظہار ہے، لام کو ظاہر کرنا ہے، لام پہ قلقلہ نہیں کرنا۔ سین ساکن پہ ہم سے سانس جاری رکھیں گے، اس میں تا کو جلدی پڑھیں گے، قاف پر پڑھیں گے اور لمبا کریں گے، میم ساکن پہ وقف کریں گے اور میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوگا، یہ مد عارض للسکون بنے گی، لمبا کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ملانے کی صورت میں قی یا مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہوگا اور میم پر زبر پڑی جائے گی، یعنی المستقیمہ پڑھا جائے گا اور آگے اگلے اس ایک ہی سانس میں اگلا حصہ بھی پڑھیں گے۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔